آج ماہ رجب کی پہلی نچندی جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ تسبیح آج کے دن کی سب سے قیمتی تسبیح ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے پورے دن میں، آپ ابھی فجر کے وقت پڑھیں، 10 بجے پڑھیں، 11 بجے، 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، جس وقت بھی پڑھیں گے، مغرب سے پہلے حاجت پوری۔ اگر مغرب کے بعد پڑھیں گے تو فجر سے پہلے حاجت پوری، لیکن اس کے بعد پھر یہ آپ کو موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اگر یہ 24 گھنٹے اب گزر گئے تو پھر اس کے بعد اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں جس میں لوگ مالا مال ہوتے ہیں، جس میں اپنے من کی چاہی مرادیں وہ پا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اس دور میں آج ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی اس تسبیح کو صرف 1 مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کے دیکھے، کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بہت سارے بزرگوں کے اقوال ہیں۔ لوگ ہر سال ماہ رجب کے مہینے میں خود بھی اس تسبیح کو پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی اس کو پڑھنے لگا ہوں، اور پھر یہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، جس کی حاجت چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ اس تسبیح کو جب پڑھتا ہے تو اس کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے کمالات، اس کی برکتیں، اس کی جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کے سامنے واضح طور پر آپ کو نظر آئیں گی۔ دیکھیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر اور طاقت اتنی ہوتی ہے کہ جیسے بندہ پڑھتا ہے فوری طور پر اس کے اثرات اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان بڑے اعمال میں سے، بڑے وظائف میں سے ایک یہ عمل بھی ہے، ایک یہ تسبیح بھی ہے۔ جو تسبیح پڑھنے کا طریقہ آپ ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا، تاکہ میری کوشش ہے کوئی بھائی بہن اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے۔ دیکھیں، انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس گیا، کبھی اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، کبھی کوئی اسے غم آ گیا، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، تو اس کے پڑھنے سے ہر قسم کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی ہوتی، تعداد کو پورا رکھنا ہے، ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کو باوضو پڑھنا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، آپ ضروری نہیں کہ یہاں پاکستان میں رہتے ہیں پھر اس تسبیح کو پڑھیں، نہیں، جہاں کہیں بھی اس وقت آپ موجود ہیں، جہاں بھی آج جمعرات کا دن ہے، کیونکہ جمعرات کے دن جنت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جنت کے بھی اور رزق کے بھی اللہ تعالیٰ دروازوں کو پھر کشادہ کر دیتا ہے اس بندے کے لیے جو یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اب حاجت شادی کی بھی ہو سکتی ہے، حاجت قرضے سے نجات کی بھی ہو سکتی ہے، حاجت جو ہے وہ صحت و تندرستی کی بھی ہو سکتی ہے، حاجت کہیں رشتہ کرنے کی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی باہر کے ملک جانے کی بھی حاجت ہو سکتی ہے، جاب کی بھی حاجت ہو سکتی، یعنی کوئی بھی چھوٹی بڑی، یہ چند ایک میں نے ویسے گنوائی ہیں تاکہ آپ کی اس کے علاوہ بھی کوئی حاجت ہو سکتی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ حاجت جائز ہونی چاہیے، ناجائز اور حرام کام کے لیے خودارہ عمل کو نہ کیجیے گا، ورنہ نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ جائز کوئی بھی حاجت، کیونکہ یہ تسبیح رکتی نہیں ہے، اس تسبیح کی طاقت ایسی فوری طور پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی جائز مقصد ہے، جائز حاجت ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی جتنی حاجتیں ہیں، آپ نے اس کی نیت کرتے ہوئے 3 بار اس کا نام لینا ہے۔ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، یا اللہ اس کو پورا فرما دے، 3 مرتبہ آپ نے اپنے مقصد کا نام لینا، حاجت کا ذکر کرنا۔ یہ ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ایسی فالتو بات نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ پوری تسبیح کی ہر بات ہی بڑی قیمتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی تسبیح کا واسطہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ جب اس کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ دیکھیں، اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں نا، اس کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے۔ ان نیک اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کے بعد جب دعا مانگیں گے، اس کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو آپ کی دعا قبول۔ سادی سی بات ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے، اس لیے جس کو وہی مقدر والا شخص جو ہوگا نا، وہی اس عمل کو کرے گا، جو قسمت والا ہوگا وہی یہ انعام حاصل کرے گا۔ اور اس لیے آپ نے اپنے مقصد کی حاجت سے پہلے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ آپ کی اس عمل سے شیطان مردود دور ہو جائے۔ جب شیطان عمل کے دوران آپ کو وسوسے نہیں ڈالے گا تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، انسان کی فلاح
اس کلمے کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، ہم وقت اللہ کی پناہ میں انسان کو رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان سے فوراً وہ بچنے کی دعا پڑھ لے تاکہ شیطان اس عمل کے دوران حائل ہی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 اسم مبارک لینے ہیں۔ 3 اسم مبارک جو آپ نے پڑھنے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت مبارکہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ اب جو 1 منٹ کی تسبیح میں آپ کو عرض کروں گا نا، اس کو بھی جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ تسبیح 1 منٹ کی ہی ہے، لیکن اس کے کمالات تو ہزاروں منٹ کی تسبیحوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ اب آپ نے پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت کا پہلے ہم سوال کر لیتے ہیں، وہ اسم مبارک یہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، خاص کر دولت کے جو متلاشی ہیں ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کے معاملات میں سلامتی بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب وہ اسم مبارک ہے یا رحیم، اے رحمت کرنے والے۔ تو اللہ کی رحمت کا سوال ہم نے کر دیا، آپ نے پڑھنا ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ اللہ کی ایک صفت ہے رحمان، ایک ہے رحیم۔ آپ نے رحیم جو صفت ہے نا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے تعوذ پڑھ لیا تھا، اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تعوذ کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار مکمل پڑھنی ہوگی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے نیت کرنی ہے، 3 مرتبہ اس کے الفاظ لینے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 3 کا عدد ہے نا، یہ یہاں تک ختم ہو گیا۔ ایک بار اب آپ آخر میں آئے گا، آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اب یہ اس کی ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ آپ کے عمل کی ابتدا میں ضرور ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپ نے نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے آپ عمل کی برکت سے پورا عمل کر لیں، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے شیطانی خیالات آپ پر غلبہ کر جائیں اور آپ پورا عمل پڑھا ہوا ضائع کر بیٹھے۔ بعض اوقات ہم یوں کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز کا سلام پھیرنے لگتے ہیں تو ہمیں شیطانی خیالات آتا، پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں، ہم پوری نماز کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے دوستو، جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے، یوں سمجھنا ہے کہ یہ عمل کا حصہ ہے، یہ عمل سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو 1 منٹ کی تسبیح کا عمل ہے نا، یہ سب سے قیمتی عمل ہے، یہ سب سے کمال کا عمل ہے۔ اب دوستو، آپ نے یہ جو اسم مبارک، یہ جو صفت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہم نے یاد کرنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھتے جانا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہمارے سامنے جو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، خالق ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو زمین و آسمان کے خزانے اس کے قبضے میں ہے، ارض و سما کا مالک ہے، دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ میرے دل میں ہے نا، جو کچھ آپ کے دل میں ہے، میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا، نہ آپ میرے دل کی بات کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی بات کو جانتے ہیں۔ جو ہمارے دل میں خیال بھی پیدا ہوتا ہے، میرا رب اس سے بھی واقف ہے، اس لیے اب اس سے مانگ لے۔ دیکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ دینا، جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے وہ عزت دے اس سے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جسے وہ ذلت دے اس سے کوئی عزت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ اس کا محافظ بھی ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا، تو فقط فرماتا ہے کن، بس ہو جا، وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اگر آگ اس نے میرے اور تیرے لیے فرما دیا کن، تو جو ہم چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، اس کے جلوے کے سوا ہمیں تو کائنات میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے، یہ ایسی تسبیح ہے کہ اس کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے نا، اس کو ضرور ملا ہے۔ اس لیے آج آپ بھی مانگ کے دیکھیں کیسے آپ کو یہ خالی جھولیاں بھرتی ہیں، کیسے آپ کا باطن کھل جاتا ہے، کیسے روحانیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے خاص بندوں میں آپ کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ صاحب کشف بننے کے لیے بھی لوگ اس عمل کا ورد کرتے ہیں، دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو کس ترتیب کے ساتھ لیتے ہیں، اور جتنے آپ کے جھگڑے ہیں، جتنے آپ کے معاملات ہیں، گھر میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے، بس موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ماہ رجب کی پہلی نچندی جمعرات، جو بھی اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات ہوتی ہے وہ نچندی ہوتی ہے۔ اسی طرح آج بھی نچندی جمعرات ہے، اور پھر تاریخ بھی آج 4 ہے، اور 4 تاریخ پھر چاروں اطراف سے مال و دولتی، مشرق مغرب شمال جنوب جدھر بھی رکاوٹ ہے، اس کی برکت سے اللہ ختم فرما دے گا۔ تو یہ 4 کا عدد تمہاری قسمت بدل سکتا ہے اور تمہارا مقدر سنوار سکتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عام ایک خاص، اور اس تسبیح کے ذریعے اللہ پاک کی خاص رحمت
رحمت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح مناسب رشتہ نہیں مل رہا، دل کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی معاملات تمہارے اعلیٰ ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ ترتیب ہے۔ اب یہ تسبیح مبارک آپ نے پورے 500 مرتبہ پڑھنی ہے، کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ 5 منٹ اس کے ہیں۔ 1 منٹ کی جو تسبیح آپ کو آخر میں بتانے جا رہا ہوں نا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ کمال کی ہے، جس کے ذریعے تمہاری زندگی میں راحت اور سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ ماہ رجب کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک ایک نیکی جو ہے نا، یہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور پھر یہ مہینہ عظمتوں کے حساب سے، فضیلتوں کے حساب سے، کہ اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ انوار رکھے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انعامات رکھے ہیں کہ جو پڑھتے ہی، اللہ کی عبادت کرتے ہی اخلاص کے ساتھ، وہ فوراً بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں ویسے بھی آپ صرف روزانہ کم از کم 50 یا 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا، اس کی برکتیں کس قدر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ نہر کس کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہے۔ دیکھیں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ نہر جس کا نام بھی رجب ہے۔ تو اس لیے یہ رجب کے مہینے کی خاص بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اس لیے دوستو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی مالک، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، تو اب ہم نے اس کی بارگاہ سے ہم نے کیا مانگنا ہے؟ اب کیونکہ ہم نے اس کی بارگاہ سے رحمت مانگ لی، اب دولت، عزت، غلبہ، تمام حاجات کے لیے آگے چلتے جائیے گا۔ جو اس میں مبارک بتانے لگا ہوں نا، اب جو اللہ کا نام بتانے لگا ہوں، جو تسبیح آپ کو خاص بتانے لگا ہوں، اس تسبیح کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری جمعہ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا، صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر آفت سے پاک اور منزہ ہے۔ اس لیے جو غلط خیالات یا تصور ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے۔ تو اس لیے یہ ایک قسم کا جمالی جلالی بہت کمال کا عمل ہے۔ اس کے ذریعے حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی تمام برائیاں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں، انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کر دیتی ہیں، ان سب کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے دوستو یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، اس لیے یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل کو ملا، یہ دو حضور کے صحابی ہیں، فرماتے میں دوسرے صحابی کو ملا جن کا نام حضرت معاذ ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ابھی آیا ہوں، آقا علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے خلوص اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا، اور جس نے رجب شریف میں ایک روزہ رکھا صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کی، آقا نے فرمایا ہاں معاذ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ تو دیکھیں جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو عمل محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کی بھی یہی برکتیں ملتی ہیں۔ جو بندہ اس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس پر اسی طرح کے انعامات کی بارش برساتا ہے۔ تو اب جو اس میں مبارک آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو تسبیح، دیکھیں اس کے ذریعے بچوں میں اچھا اخلاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے، اور انہیں بعض لوگوں نے کہا کہ پانی کے اوپر بھی دم کر کے پلائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی لوگ ایسے بچوں کو پیار کی نظر سے دیکھیں گے، کیونکہ تمہارے بچے برائیوں سے دور رہیں گے، اچھا اخلاق ان کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ بڑے ہو کر محبوب خلائق بھی رہیں گے، ان کا کردار بھی پاک صاف ستھرا رہے گا۔ ایسے ہی سالکان طریقت جن کا باطنی حجاب اٹھ چکا ہوتا ہے، اگر وہ عالم بالا کی روحانی سیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کا ورد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی عام، جیسے میں نے کہا ہے کہ عام بات نہیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے جو میرے چینل پہ اعمال بتائے جاتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں، اکثر دنوں کے خاص اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک عمل دیا ہے، وہ بھی اس قدر مجرب ترین ہے، 2 دنوں کا عمل، یہ بھی 1 دن کا عمل ہے۔
سعادت مندی اس کے ساتھ تمہیں نصیب ہو جاتی ہے، پاکیزگی تمہیں اس کے ساتھ نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اب آپ نے پڑھنا ہے جو اس میں مبارک ہے وہ ہے یا خالقو، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانے والے، یا خالقو اے بنانے والے۔ تو خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں انسان کس سے بنا ہے؟ ہر کوئی کہتا مٹی سے بنا ہے، حالانکہ انسان مٹی سے نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اپنا دست اقدس ان کے اوپر پھیرا اور ان کے اندر روح ڈال دی، یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو گئے۔ اور اسی طرح انسان کو تو ایک نطفے سے بنایا گیا نا، پانی کا وہ ایک جو نطفہ ہوتا ہے، قطرہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو بنایا گیا، ہماری تخلیق اس سے ہوئی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ترتیب کے ساتھ اللہ کی بات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کا امن و امان دینے والی ذات ہے، اور جب کوئی فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے نا، انسانوں کی جان مال خطرے میں پڑ جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو بندوں پہ کرم فرماتا ہے، جو بندوں پہ رحم کرتا ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ تو یہ انسان دیکھیں، انسان فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے، کب؟ جب وہ شیطان اور نفس کو قابو کر لے۔ جس کا شیطان اور نفس اس کے قابو نہیں ہے نا، وہ شیطان وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اگر اس نے ان چیزوں کو قابو میں کر لیا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قابو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ آقا علیہ السلام کو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سفر معراج پر بلایا، اپنی بارگاہ میں بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین، یہاں تک کہ حضور نے سیر فرمائی۔ اور راستے میں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی آقا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تو جب حضور علیہ السلام آسمان سے تشریف لا رہے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پیارے حبیب، آپ پر اور آپ کی امت پر کیا فرض ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دن میں 50 نمازیں فرض ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بے شک آپ کی امت ہر دن میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے لوگوں کے بارے میں تجربہ ہے، میں پہلے گزر چکا ہوں، میری امت نہیں نماز کام کرتی تھی جو اللہ نے اتنے فرض کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں سخت کوشش کر کے دیکھی تھی۔ حضرت کلیم اللہ نے مشورہ دیا، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس تشریف لے جائیں اور اس سے تخفیف کا سوال کریں۔ حضور فرماتے ہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو 10 نمازیں تخفیف ہوگی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام بار بار جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی بچی، اور پھر 5 نمازوں جب بچی تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبیب آپ کے غلام آپ کی امت پڑھے گی تو 5 ہی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں اب ہم پڑھتے کتنی ہیں؟ 5، لیکن ہمیں ثواب 50 نمازوں کا مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کے مہینے میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رب کو نہیں دیکھا لیکن رب کے جلوے دیکھے ہیں، ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ انہوں نے بھی کہا میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم کلام ہوا، اللہ کا کلام میں نے اللہ سے کیا ہے۔ لیکن جب سارے نبیوں سے پوچھا گیا تو کسی نبی نے نہیں دیکھا تھا، بس آقا علیہ السلام نے پوچھا تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور میں نے اثر کی آنکھوں سے بھی اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کس قدر کرم ہے حضور علیہ السلام کے اوپر، کہ اور ہم حضور کے غلام کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نبی تو اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں۔ دوستو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس قدر زیادہ ہو سکے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہا کریں۔ یہ سارے انعام ہمیں صرف حضور کا صدقہ ہی تو ملے ہیں، اس لیے محتاجیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا منصب ہے جس کی بحالی چاہتے ہیں، کہیں سے ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے وہاں پہ آپ بحالی چاہتے ہیں، ترقی روک دی گئی ہے، تو آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حضور دعا کریں، آپ دعا رد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مہینہ عظمتوں والا ہے اور یہ دن ماہ رجب کی پہلی جمعرات، نوچندی جمعرات، یہ عظمتوں فضیلتیں لے کر ہمارے پاس آئی ہے۔ ہم اس کا خوب ادب کریں، خوب احترام کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب یہ اس میں مبارک جس کا مطلب ہی ہے بنانے والے، اے بنانے والے، اے بنانے والے، تو پھر جو مانگیں گے اللہ تمہارے لیے اس چیز کو بنا دے گا۔ اب اس تسبیح کو آپ نے صرف 300 بار پڑھنا ہے، یہ 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحاں ہوں گی۔ یہ کتنے منٹ؟ 3 منٹ لگتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ اب میں جو 1 منٹ کی تسبیح
تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو پڑھتے ہوئے بھی 1 ہی منٹ لگتا ہے۔ اب ہم اس تسبیح کی جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ آخری تسبیح ہوگی، اس کے بعد درود پاک ہوگا، اس کے بعد کلمہ طیبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میں اب بالکل ترتیب کے اینڈ پہ پہنچنے لگا ہوں، وظیفہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ مکمل بات سنتے جائیے گا، کہیں دھیان ادھر ادھر ہٹا تو ہو سکتا ہے بہت بڑی برکتوں سے محروم رہ جائیں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں مکمل ویڈیو کو دیکھ کر، مکمل عمل کو سمجھ کر اس ترتیب کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی۔ اس لیے بہت سارے لوگ جب عمل کرتے ہیں تو ادھر ادھر ان کا دھیان چلا جاتا ہے، اس دھیان کو اللہ کی طرف رکھنے کے لیے میں نے آپ کو چند چیزیں پہلے عرض کر دی ہوئی ہیں، اس لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ 100% انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو اب دوستو اس کے بعد جو چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سنیے گا۔ تو اس سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ جب بھی ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بنیاد پر ان میں سلامتی پیدا فرما دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے نا میری جان سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے، میرا گھر بار سلامت رہے، میرا سب کچھ سلامت رہے، اللہ کی رحمت انشاءاللہ تعالی اس کے گھر برسے گی، اور وہ کبھی انشاءاللہ، اس کے بارے میں صوفیاء کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، وہ بندہ کبھی بھی محتاج ہو کر بھی نہیں مرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنے انعامات کی بارش کر دینی ہے، شفائے کلی بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور اصول علم میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، جس مقام پر جس گھر میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی امن اور سلامتی قائم ہو جاتی ہے، جان مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب، اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ تسبیح ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، میرے بندو میری طرف رجوع کرو، مجھے اچھے ناموں سے پکارو، جس طرح میرے ناموں سے پکارو گے اسی طرح کے انعامات کی تمہارے اوپر بارش ہوتی جائے گی۔ اس لیے دوستو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، آگے دوست اب آپ تک شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ رہے، آپ کے شیئر سے، آپ کے آگے پہنچانے کی وجہ سے جتنے لوگ اس عمل کو کریں گے صاف ظاہر ہے آپ کو بھی برکتیں ملیں گی، آپ کو بھی فضیلتیں ملیں گی۔ اب وہ اس میں مبارک آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا، 100 بار یعنی 1 منٹ کی یہ تسبیح ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ اس میں مبارک ہے یا سلام یا سلام یا سلام یا